اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک خاتون جو زینب کذابہ بے پناہ جھوٹ بولنے والی زینب کے نام سے مشہور ہے، اس کا واقعہ ذکر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، لیکن صحیح معنوں میں یہ واقعہ خراسان کا ہے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور امام علی نقی علیہ السلام کبھی خراسان نہیں گئے تھے، آپ مدینہ میں تھے۔ مدینہ سے سامرہ آپ کو لایا گیا اور آپ وہاں نظر بند تھے اور وہیں پہ آپ نے شہادت پائی۔ یہ واقعہ خراسان کا ہے۔ خراسان میں خاتون نے دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوں، اور وہ نہ صرف یہ کہ زینب بنت علی ہونے کا دعویٰ کر رہی تھی، بلکہ وہ کہہ چکی تھی کہ قد دعا لها علی ابن ابی طالب علیہ السلام بالبقاء الی یوم القیامت۔ علی ابن ابی طالب میرے باپ نے میرے لیے قیامت تک کی زندگی کی دعا کی ہے، اور میں آج تک زندہ ہوں اور قیامت تک میں زندہ رہوں گی۔ لیکن قرآن مجید نے رسول اسلام کو خطاب کر کے کہا ہے انک میت و انہم میتون، آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں اور سارے انسان اور سارے اصحاب آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، حتیٰ سب سے بڑے نبی کی بات چھوڑیں، سب سے بڑے خبیث کی بات ذکر کریں، اور وہ ہے ابلیس، کہ جس کو مہلت ملی ہے مگر یوم وقت معلوم یعنی ظہور امام مہدی علیہ السلام تک کی اس کو مہلت ملی ہوئی ہے، قیامت تک تو وہ بھی زندہ نہیں رہے گا۔ مگر اس خبیث خاتون نے زینب کذابہ کے نام سے جو مشہور ہے، اس نے 8ویں امام کے زمانے میں خراسان میں یہ دعویٰ کیا کہ میں زینب بنت علی ہوں، اور امام علی علیہ السلام نے میرے باپ نے میرے لیے قیامت تک کی زندگی کی دعا کی ہے۔ اس گفتگو کے بعد، اس دعوے کے بعد جب اس کی شہرت ہونے لگی تو وہ دربار مامون تک پہنچتی ہے۔ خود امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب میں ایک دن دربار مامون میں اس کے بلانے کے بعد پہنچا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ مامون کے بغل میں وہ زینب کذابہ بیٹھی ہوئی ہے۔ میں نے دربار میں داخل ہونے کے بعد مامون کو سلام کیا اور اس کے بعد بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں بیٹھا تو مامون نے کہا سلم علی اختک۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام سے کہا سلم علی اختک، آپ اپنی بہن زینب بنت علی ابن ابی طالب کو سلام کیجئے۔ اولاً تو یہاں پر ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ مامون ملعون بھی اپنے اس خطاب میں، اس جملے میں، اس حکم میں کہ جو امام کو حکم دے رہا تھا کہ آپ اپنی بہن زینب کو سلام کریے، غلط تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام جناب زینب صلوات اللہ علیہا ان کی پھوپھی تھیں، آپ انہیں یا امتی کہہ کر خطاب کرتے تھے، اور ان کے سارے فرزند ائمہ طاہرین سب کے سب جس نے بھی جناب زینب کا تذکرہ کیا ہے اماموں نے، سب نے پھوپھی کہا ہے، کسی نے بہن نہیں کہا ہے۔ تو یہ مامون ملعون جو امام علی رضا علیہ السلام سے کہہ رہا ہے سلم علی اختک، آپ اپنی بہن کے اوپر سلام کریں، یہ سراسر غلط ہے۔ اور چونکہ اس نے اخت کا لفظ استعمال کیا تھا، امام علی رضا علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اس زینب نامی کذابہ کو، جھوٹی خاتون کو سلام نہیں کیا، بلکہ آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کے مامون کے بھرے دربار میں ارشاد فرمایا واللہ ما ہی باختی، نہ تو یہ میری بہن ہے، ولا ولدها علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور نہ ہی اس زینب کذابہ کو حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے پیدا کیا ہے۔ یہاں پر توجہ چاہتا ہوں،
امام دو بات کہہ رہے ہیں، ایک تو قسم کھا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بہن نہیں ہے، چونکہ اس نے اخت کا لفظ استعمال کیا تھا اس جہت سے کہ یہ سب اولاد علی ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، اس جہت سے ہو سکتا ہے مامون نے استعمال کیا ہو۔ اسی اعتبار سے امام قسم کھا کر کے فرما رہے ہیں ما ہیا اختی یا ما ہیا بے اختی، یہ میری بہن نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی اس پہ توجہ چاہتا ہوں، آپ فرماتے ہیں ولا ولدہا علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس خاتون کو علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہیں جنا ہے۔ آج دنیا کی ساری سیدانی کہہ سکتی ہیں کہ ہم جناب امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہیں، صحیح بھی ہے، کیونکہ علی و بطول، علی و فاطمہ صلوات اللہ علیہما سے جو بھی سعادات یا سیدانیاں ہیں وہ سب کے سب اولاد علی و بطول ہیں، اس لیے سب اپنے آپ کو دختران امیر المومنین کہہ سکتی ہیں، ہم امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ مگر امام رضا علیہ السلام نے نہ صرف یہ کہ اس کو سلام نہیں کیا بلکہ یہ بھی آشکار کر دیا کہ یہ اصلاً سعادات میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر بیٹی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی قیامت تک کہہ سکتی ہے کہ میں علی ابن ابی طالب کی بیٹی ہوں، لیکن اگر جو غیر سعادات خواتین ہیں وہ کبھی ایسا نہیں کہہ سکتی، حق نہیں ہے انہیں کہنے کا۔ تو یہاں پر امام نے کہا ولا ولدہا علی بن ابی طالب علیہ السلام، یعنی گویا امام رضا علیہ السلام نے آشکار کر دیا کہ یہ خاتون اصلاً سیدانی بھی نہیں ہے۔ بس جیسے ہی اس نے یہ سنا وہ پلٹ کر کے مامون کے سامنے بھرے دربار میں مولا کی سیادت کے اوپر اشکال کرتی ہے اور کہتی ہے ما ہوا اخی ولا ولدہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، یہ میرے بھائی نہیں ہیں۔ ایک تو امام کے بھائی ہونے کا انکار کرتی ہے اور پلس ایک جملہ اور بھی کہتی ہے کہ یہ علی ابن موسیٰ رضا بھی علی ابن ابی طالب کی اولاد نہیں ہے۔ امام کی امامت کی تو منکر تھی ہی، امامت کے انکار کے ساتھ ساتھ امام کی سیادت کے اوپر اولاد علی علیہ السلام ہونے کے اوپر وہ اعتراض کرتی ہے۔ مامون کو تو موقع چاہیے تھا، جب بھی حقیقت میں مامون ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے لیے رسوائی کے اسباب فراہم کرے۔ اسے موقع مل گیا کہ یہ دو آپس میں ٹکرا رہے ہیں، اور جب اس نے یہ کہا کہ یہ علی ابن ابی طالب کے فرزند نہیں ہیں اور یہ میرے بھائی نہیں ہیں، تو مامون کہتا ہے کہ اے علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، آپ فرزند رسول ہیں یہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اس کے لیے جو آپ نے نفی کر دی ہے کہ یہ اولاد علی میں سے نہیں ہے، دختر علی نہیں ہے، اس کے اوپر کیا دلیل ہے؟ کوئی ایسی دلیل ہونی چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ سیدانی نہیں ہے۔ تو اس وقت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے فرمایا انا اہل بیت لحومنا محرمۃ علی السباء، اے مامون اس کو جانوروں کے درندوں کے طبیلے میں بھیج دے، اگر یہ اولاد علی علیہ السلام میں سے ہے، ان کی بیٹی ہے، تو درندے اور شیر اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، اس کا گوشت اور پوست سب جو ہے درندوں کے اوپر ہم اہل بیت کے گوشت پوست حرام ہے، اسے وہاں بھیج دے۔ اگر جانوروں نے چھوڑ دیا تو اس کی بات صحیح ہے، اور اگر کھا گئے تو میری بات صحیح ہے۔ جیسے ہی مامون نے یہ سنا اور ادھر اس زینب کذابہ نے یہ سنا، فوراً اس نے کہا مامون سے ابتدئ بالشیخ، شیخ سے مراد یہاں پہ بزرگوار ہے۔ اے مامون، جب یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ اہل بیت جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بلا فصل اولاد ہیں اور ان کے اوپر ان کے جانوروں کے اوپر ان کا گوشت حرام ہے، تو ان سے ابتدا کر، یہ بھی تو اپنے کو فرزند علی کہہ رہے ہیں، یہ بھی تو اہل بیت طاہرین میں سے کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے جملہ یہ استعمال کیا ہے لحومنا محرمۃ علی السباء، درندوں کے اوپر ہمارا گوشت حرام ہے۔ بہرحال امام علی رضا علیہ السلام کے اوپر جب اس خاتون نے یہ اٹیک کیا تو مامون نے کہا کہ قد انصفت، اس نے تو انصاف سے کام لیا ہے، یہ آزمائش ہونی چاہیے۔ میں دوسرے اگلے ایپیسوڈ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔